دوستو، ہمارے معاشرے میں ایک انتہائی برا رواج جو ہے عام ہو چکا ہے۔ وہ رواج یہ ہے کہ جب کسی کے گھر فوتگی ہوتی ہے تو ایک تو اس کے لیے فوتگی والا غم ہوتا ہے، وہ پریشانی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ اسے 50، 100، 200، 300 آدمیوں کا کھانا بھی تیار کرنا پڑتا ہے، اور وہ کھانا بھی کوئی معمولی نہیں۔ بعض علاقوں میں وہ مرغا اور بکرا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ بریانی اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو ہمیں اس رسم کو ختم کرنی چاہیے۔ ابن حمام ایسے عالم ہیں کہ جنہیں دیوبندی بھی مانتے ہیں، بریلوی بھی مانتے ہیں، اہل حدیث بھی ان کے علم کو تسلیم کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اہل میت کے ہاں ضیافت کرنا، یعنی کھانا کھلانا، دعوت کرنا، یہ مکروہ ہے اور بدعت کبیحہ ہے، کیونکہ ضیافت تو خوشی کے موقع پر ہوتی ہے، رنج کے موقع پر نہیں ہوتی۔ یہی بات امام مفتی منیب الرحمان صاحب نے اپنی کتاب تفہیم المسائل میں بھی لکھی ہے، اس کی جلد اول میں۔ اسی طریقے سے ابن ماجہ میں ہے، جریر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہم اہل میت کے گھر کھانا کھانے کے اہتمام کو نوحہ خانی کی طرح سمجھتے، جیسے اس کا حکم ہے سیم اس کا بھی حکم ایسا ہی تھا۔ یہ بات بھی مفتی منیب صاحب نے اپنی کتاب تفہیم المسائل میں درج کی ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جس گھر فوتگی ہو اس کے گھر کھانا دوسرے لوگ پہنچائیں۔ یہاں تو بدقسمتی سے وہ ایک فوتگی کا غم ہوتا ہے، اوپر سے کھانا تیار کروا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ورنہ معاشرے میں بےزتی ہوگی۔ تو اس رسم کو بڑے لوگ، طاقتور لوگ، مالدار لوگ ختم کرنے کی کوشش کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے حوالے سے ہے کہ جب جنگ موتا میں حضرت جعفر بن ابی طالب کی شہادت کی خبر آئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جعفر کے اہل خانہ کے لیے کھانا تیار کرو، کیونکہ ان پر ایسی مصیبت نازل ہوئی ہے کہ انہیں کھانا پکانے اور اس طرح کی چیزوں کا ہوش نہیں ہوگا۔ تو سنت طریقہ تو یہ تھا کہ ہم ان کے لیے کھانا تیار کرتے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں یہ رسم بن چکی ہے کہ جس گھر فوتگی ہوتی ہے اسے کھانا کھلانا پڑتا ہے، اور یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ جس پر گزرتی ہے صرف یہ وہ جانتا ہے۔ تو ہمیں اس رسم کو ختم کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔